الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب إلى آخر الآية صدق اللہ. آج کے اس پروگرام کے اسٹیج پر رونق افروز انتہائی معزز علماء اعظام اور اس قدیم دینی ادارے کی دعوت پر محبت عقیدت احترام کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان بزرگ پیارے بچے اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو انسانیت کے ساتھ ساتھ ایمان کی نعمت عطا فرمائی. بے شک اللہ تعالیٰ اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت تک اس ایمان کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم. دوستو بزرگو، ہم لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت اور بندگی میں گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. ہماری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہونا، یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے. بے شک آدمی کتنا ہی عقل مند ہو، کتنا ہی طاقتور ہو اور کتنا ہی مال و دولت والا ہو، ہر انسان کو اللہ تعالی نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک خوشی میں غمی میں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے خاص انعامات فرماتا ہے. صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم صحابہ کے اعمال کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اعمال کو منتخب کریں. جو کام صحابہ اکرام نے دین کے طور پر امت کے درمیان میں پیش کیا ہے، ان کاموں کو زندہ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان کا کلمہ پڑھتے، اور جو تقاضا ایمان کا، اسلام کا اللہ کے نبی کی طرف سے پیش کیا جاتا، صحابہ اکرام اس کو مانتے تھے، جانتے تھے
اور اس تقاضے کے اوپر 100% عمل کرتے تھے۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لانے سے پہلے صحابہ سب کچھ کرتے تھے، اور ان کی زندگی میں وہ اعمال، ان کی جوانی میں وہ اعمال، ان کی زندگی کے دن اور رات میں ایسے اعمال جو اسلام کے اندر سراسر ناجائز اور حرام ہے، وہ اعمال ہو جاتے تھے۔ لیکن جب ایمان کا کلمہ پڑھا اور اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، تو صحابہ نے جن احکامات کو کرنے کا حکم دیا اس کو مانا، تسلیم کیا، جانا، اس کے اوپر عمل کیا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا اس سے رک گئے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں کہ آپ جب اسلام نہیں لائے تو شراب پیتے تھے، برائی کرتے تھے، قتل کرتے تھے، لیکن جب اسلام کے دامن کو تھاما اور نبی کے کلمے کو اپنی زندگی میں زبان پر جاری کیا، دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، تو پھر اعمال بھی اس تقاضے کے مطابق ہو گئے کہ انہوں نے اپنے گھروں سے شراب کی فیکٹری کو ختم کر دیا، انہوں نے اپنی زندگیوں سے قتل و غارت گری کو مٹا دیا، انہوں نے اپنی زندگی سے حرام خوری کو ختم کر دیا، انہوں نے اپنی زندگی سے برائی کو نکال دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو خائن تھے، وہ لوگ جو بدکار تھے، وہ لوگ جو شراب نوشی کرتے تھے، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنے اعمال سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے تھے، پھر ایک دن وہ آیا کہ ان کے ہاتھوں میں نبی کا کلمہ تھا، نبی کا دامن تھا، نبی کی آغوش تھی، نبی کی دین تھا، نبی کی تعلیم تھی، اور وہ اپنی زبان سے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ ان کی زندگی بے حیائی سے پاک ہو گئی، شراب سے پاک ہو گئی، ظلم و جبر سے پاک ہو گئی، بے ایمانی سے پاک ہو گئی، حرام خوری سے پاک ہو گئی۔ اور پھر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی نے اپنی زبان سے نکالا کہ جس کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ خطاب کے بیٹے عمر کو دیکھ لے، وہ عفان کے بیٹے عثمان کو دیکھ لے، وہ ابی طالب کے بیٹے علی کو دیکھ لے، وہ فلاں کو دیکھ لے، وہ زبیر کو دیکھ لے، وہ طلحہ کو دیکھ لے، وہ سعد کو دیکھ لے، وہ سعید کو دیکھ لے، وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے اور صحابہ ان جنتیوں کو چلتا پھرتا دیکھ رہے تھے۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی کے اندر سب سے بڑی کامیابی، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ کامیابی کہاں ہے؟ اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ آؤ تلاش کرو اس کامیابی کو جو نبی کے قدموں میں ہے، نبی کے نشانات میں ہے، نبی کی آغوش میں ہے، نبی کے کلمے میں ہے۔ جن لوگوں نے اس کی پاسداری کی وہ کامیاب ہو گئے، جنتی بن گئے، اور جنہوں نے اس کو دبایا، کچلا، اس کو ختم کیا، تباہ کیا، برباد کیا، وہ لوگ دنیا کی زندگی کے اندر اسلام کو ٹھکانے لگانے والے بن گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کو لوگ بھول گئے، ان کا نام ختم ہو گیا، ان کا کام ختم ہو گیا۔ آج دنیا ان کا نام جانتی ہے لیکن ان کا ذکر برائی کے ساتھ کرتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو نبی کے تقاضوں کے مطابق گزارو۔ آج ہمارے سجدے درست ہو گئے، عبادات درست ہو گئی، کلمہ درست ہو گیا، قرآن کا بول درست ہو گیا، قرآن کی آیات درست ہو گئی، لیکن آؤ اس بات پر جمو کہ ہمارے معاملات بھی درست ہوئے کہ نہیں۔ ہمارے معاملات میں کمی آ گئی۔ کوئی آدمی کسی سے قرض مانگنے چلے تو اس کو 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ
کہ کون ہے جو قرض دے گا؟ کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا میں نے تو قرض دینا بند کر دیا. کہ بھائی کیوں بند کر دیا؟ کہا مولانا جو قرض لیتا ہے وہ قرض لوٹاتا ہی نہیں. جب امت کے اندر خیانت آ جائے تو آپ انتظار کرو کہ ایمان کا جنازہ نکلے گا. جب امت کے اندر خیانت آ جائے تو اب انتظار کرو کہ امت کی پگڑی اچھلے گی. جب امت کے اندر خیانت آ جائے تو پھر اب انتظار کرو کہ دلوں کا بندھن اور پیار و محبت ٹوٹ جائے گا. باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں. خاندانوں میں اختلاف ہو جائے، مالداروں اور کمزوروں میں انتشار ہو جائے کہ جب ایک دوسرے کے مال کو اپنے اوپر ہم حلال سمجھنے لگے اور اس کے اندر بددیانتی کریں، اس کے اندر بے ایمانی کریں، وعدہ خلافی کریں، زبان سے جھوٹ بولے، بے ایمانی کریں، حرام خوری کریں، تو پھر یاد رکھو یہ امت کے زوال کی علامت ہے. امت تباہی کی طرف جا رہی، امت بربادی کی طرف جا رہی. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سجدے درست ہو گئے، ہمارے رکوع درست ہو گئے، ہماری نمازیں درست ہو گئی، رمضان کے روزے درست ہو گئے اور حج درست ہو گئے. ہم حاجی ہو گئے لاکھوں میں، ہم نمازی ہو گئے کروڑوں میں، ہم روزے دار ہو گئے کروڑوں میں. آؤ امت کے اندر تلاش کرو کہ امانت دار کون ہے، معاملات کا کھڑا کون ہے، معاملات کا سچا کون ہے، معاملات میں دھوکے سے پاک معاملہ کرنے والا کون ہے. آؤ بتلاؤ جو ہے کہ وقت پر لوٹانے کی عادت جس کی ہے تو خال کوئی ملے گا، کوئی ملے گا. امت کے اندر سے جب معاملات نکل جاتے ہیں تو جو بندوں کے معاملات کی پاسداری نہ کر سکے وہ اللہ کے معاملات کی پاسداری کیسے کرے گا؟ اللہ تو ڈھیل دیتا ہے، بندہ پکڑتا ہے، ٹوکتا ہے، روکتا ہے، لیکن آؤ اللہ اپنے بندے کو ڈھیل دیتا ہے. اب سنبھل جا، اب سنبھل جا، اب توبہ کر لے، اب آ جا، اب قدم پیچھے ہٹا لے، اب اللہ سے رو کر دو کر دعا و الہا و زاری کر لے. آ جا، اپنے قدموں کو پیچھے موڑ لے. اللہ چھوڑتا ہے، بندہ چھیڑتا ہے. اللہ نہیں ٹوکتا، بندہ ٹوکتا ہے. اور بندہ بار بار جب ٹوکتا ہے پھر بھی جب ہمیں حیا نہیں آتی تو اللہ کے سامنے ہم کیا ہے حیا کریں گے؟ بزرگوں، معاملات کی سچائی ہمارے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. بے شک بے شک. اگر ہمارے معاملات سچے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہے، اعمال مضبوط ہیں، سچائی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، اور ہم سچائی کے راستے کے محبت کرنے والے. اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے کے اندر مالیات کے سلسلے میں اتنے جھگڑے ہیں کہ میرا قرض لے دیا دیتا ہی نہیں، لوٹاتا ہی نہیں. معاملات کیے، میرا سودا لے لیا پیسے دیتا ہی نہیں. مجھ سے گیہوں کے پیسے لے لیے مال دیتا ہی نہیں. مجھ سے فلاں موقع پر پیسہ لے لیا، دینے کا نام نہیں لیتا. جب امت کے اندر یہ بگاڑ آ گیا تو پھر اب ہم اللہ کے حق کو کیا ادا کریں؟ دلوں میں کدورت ہو جاتی ہے، انتشار ہو جاتا ہے، بے ایمانی آ جاتی ہے، سود خوری آ جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آؤ اپنے معاملات کو کھڑا کرو. اللہ نے اس کا اصول بتلا دیا. آج لڑائی جھگڑوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو نہیں جانتے. اگر مجھ سے کوئی قرض لینے آ جائے کہ مولانا 2000 روپے دے دو،
تو میں جیب سے نکالوں اور اس کو دے دوں، اگلے 6 مہینے کے بعد وہ انکار کر بیٹھتا ہے کہ میں نے تو کوئی قرض نہیں دیا، کیا ثبوت ہے تیرے پاس، کیا علامت ہے، علامت کو پیش کر۔ انکار کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے معاملات کے وقت وہ اصول جو اللہ اور اس کے رسول نے بلکہ قرآن پاک کی آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے کلام کے ذریعے سے جو اصول بتلائے وہ اصول ہم نہیں اپناتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، معاملات کو کھڑا کرنے کے لیے کہتا ہے، معاملات پر پکا کرنے کے لیے کہتا ہے، معاملات پر جمانے کے لیے کہتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض کا لین دین کرو، ایک قرض دے رہا ہے ایک لے رہا ہے، فرمایا جب یہ کام کرو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو کہ فون میں قرض لے رہا ہوں، میں فلاں بن فلاں اور دینے والا فلاں بن فلاں، اور اتنی مدت تک کے لیے 2 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے سال بھر کے لیے قرض لے رہا ہے، اتنی مدت میں لوٹا دوں گا، وہ لکھ لیا کرو اور لکھوایا کرو کسی ایک کاتب سے، اور اس لکھوانے کے پیچھے 2 آدمی منصف ایماندار امانت دار کو، ایمان والوں کو اس کا گواہ بنا دو۔ کیا ہم یہ پوری پرکریا کرتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں جھگڑے ہیں۔ اللہ باریکی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اپنے معاملات کو کھڑا کرو، ایک سوئی کے برابر اگر کچھ دو یا لو تو اس کو لکھوا لو، لکھنے والا ایک کاتب ہو اور ایک دینے والا ہو، ایک لینے والا ہو اور ایک لکھنے والا ہو، اور 2 گواہ ہوں۔ 5 آدمیوں کے درمیان میں اللہ کا قرآن کہتا ہے 5 آدمیوں کی سگنیچر سے کوئی قرض لو یا دو، ہمارا جھگڑا ختم، آدھا جھگڑا اس سے مٹ جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، معاملات کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ عبادتیں ان معاملات کے کھڑا ہونے سے سچی پکی ہو جاتی ہے۔ ان معاملات کے کھڑا ہونے سے ہمارے درمیان میں محبتیں آتی ہیں، معاملات کے کھڑا ہونے سے ہمارے خاندانوں میں محبتیں رہتی ہیں، معاملات کے کھڑا ہونے سے ہمارے دکھ درد سکھ میں بدلتے ہیں، معاملات کے کھڑا ہونے سے ہماری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ آج جھگڑا ہے، گھر گھر کے اندر جھگڑا ہے، بھائی بھائیوں میں جھگڑا ہے، خاندانوں میں جھگڑا ہے، پڑوسیوں میں جھگڑا ہے، اور جھگڑے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے معاملات کھوٹے ہو گئے۔ میرے بزرگوں، اپنے معاملات کو درست کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا، لکھ لیا کب سے کب تک، فلاں وقت سے فلاں وقت تک، فلاں موقع پر دیا جائے گا۔ اس ٹائم کے آنے سے پہلے یہودی آیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پکڑ لیا کہ تم بنو ہاشم وعدہ خلافی کرتے ہو۔ آج کے کسی بڑے سے بڑے عالم کا گریبان کوئی پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، قوم کر دے گی، اس کے ماننے والے کر دیں گے۔ اس نے گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تم وعدہ خلافی کرتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرا تیرا جو معاملہ ہوا تھا یہ لکھت روپ میں ہے، یہ تو اس مہینے تک تھا اور تو وقت سے پہلے آ گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ نبی کو جھٹلا رہا ہے اور لکھت روپ میں موجود ہے، یہ نبی کو جھٹلا رہا ہے جس کو زمانہ کہتا ہے امین،
جس کو زمانہ کہتا ہے صادق، جس کو زمانہ کہتا ہے امانت دار، جس کی امانت پر آسمان و زمین کو ناز ہے، جس کی صداقت پر سارے کائنات کو ناز ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے۔ تلوار میان سے نکالی، کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہا نہیں محمد نہیں، کہا عمر نہیں، تلوار میان میں رکھو، معاملہ میرا اور اس کا ہے، پیچھے ہٹو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، کہا جو اس کا میں نے قرض لے رکھا ہے وہ قرض واپس کر دو، اگرچہ مدت باقی ہے اس کو دے دو۔ لکھنے سے، معاملات کے کھڑا رہنے سے معاملات بنے رہتے ہیں، معاملات بنے رہتے ہیں۔ ایک کافر چل کر آیا اور جب عرب کی سرزمین پر آنے لگا تو پھر اپنے پیشوا عیسائی راہب اور عالم سے پوچھا کہ میں سچے دین کی تلاش میں جا رہا ہوں، بتلاؤ کیسے تلاش کروں؟ آپ بوڑھے ہو گئے، مر جائیں گے، آپ کی موت کے بعد کس کے دامن کو میں پکڑوں؟ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ عنقریب عرب کی سرزمین پر ایک شخص آنے والا ہے جو نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا، آخری نبی ہوگا، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس کی تلاش کرو۔ وہ کچھ دنوں میں اس کا انتقال ہوا اور چل دیے۔ جب وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو تلاش کرو تو انہوں نے کہا کہ اے میرے عالم یہ بتلائیے کہ ان کی علامت کیا ہو۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت اس نے یہ کہا کہ ان سے معاملہ کرنا، مال دینا اور لینا، اس مال کے دینے اور لینے میں وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیانت نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے۔ ان سے معاملہ کر کے دیکھنا، اگر معاملات میں کھڑے ہوں تو جان لینا یہ سچے پکے نبی ہے۔ اور علامت اور علامت اور علامت بتلائی، وہ چل دیے، تلاش کرنے لگے۔ یہاں رک کا رولا پڑ گیا کہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے۔ وہ آئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا۔ سلمان فارسی معاملہ کر رہا ہے، ابھی ایمان کا کلمہ نہیں پڑا، معاملہ کر رہا ہے، لیکن نبی کو معاملات کے اندر کھڑا پایا۔ جب نبی کو معاملات میں کھڑا پایا اور علامتیں پائی گئی تو فوراً نبی کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دیا اور محمد کا کلمہ پڑھ کے ایمان کو قبول کر لیا اور ساری زندگی نبی کی غلامی کی، ساری زندگی نبی کی غلامی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کھڑے تھے۔ آپ نے ایمان، اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی 6666 آیتیں، نماز، روزہ، کلمہ سب بعد میں آیا۔ ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے پہلے نبی کے پاس امانت و صداقت کو بھیجا۔ سب سے پہلے نبی کی امانت کو درست کیا کہ خبردار، میرا آخری پیغمبر امانت کے حساب سے صاف شفاف ہوگا اور جب بولے گا تو صداقت کے حساب سے سچا ہوگا۔ میرے دوستو، نبی کی امانت کھڑی تھی، کھڑی تھی۔ ایک موقع پر جنگ ہوئی اور جنگ کے اندر بہت سا مال ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، کمزور ہے۔ ان کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد اس مال میں سے ایک بہت بڑا حصہ ان میں تقسیم کر دیا۔ جو لوگ
فراواں تھے، امیر تھے، انہوں نے اعتراض کر دیا، یا رسول اللہ، چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام نہیں لیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہیں دیا ہمیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا، ہمارا بھی حق تھا۔ چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ یہ مہاجرین غریب تھے، ان میں تقسیم ہو گیا، جو انصار تھے وہ امیر تھے، ان کو نہیں دیا، تو انہوں نے اعتراض کر دیا اور آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں سنو، یہ مہاجر ہیں جن کا تمہارے اوپر احسان ہے، انہوں نے ایمان کے لیے، کلمے کے لیے، قرآن کے لیے، سچائی کے لیے، نبوت کے لیے اپنی ماں کو، باپ کو، مال کو، دھن کو، دولت کو، شہر کو، کعبے کو، سب کو چھوڑ کر ایمان کی تقویت کے لیے تمہارے شہر مدینے میں آ گئے۔ کس کے نام سے لکھنا ہے؟ آج ان کی کمر کو مضبوط کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ غریب ہے، انہوں نے سب کچھ وہاں چھوڑ دیا۔ اور سن لو، کچھ تو اس میدان سے لوٹ رہے، مال لے کر، غلام لے کر، باندی لے کر، سونا لے کر، چاندی لے کر لوٹ رہے۔ اور سن لو انصار مدینہ، کچھ ایسے ہیں جو اس میدان سے اللہ اور اس کے رسول کو لے کر لوٹ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ بتلاؤ، مال لے کر لوٹنے والا فائدے میں ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو لے کر لوٹنے والا فائدے میں ہے؟ بے شک۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ انصار مدینہ کی دھاڑے لگ گئی، رونے لگے بلک بلک کر، یا رسول اللہ، ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، غلام نہیں چاہیے، باندی نہیں چاہیے، سونا اور چاندی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے، ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے، امانت کی شکل میں، دیانت کی شکل میں، سچائی کی شکل میں۔ آؤ اس امانت کے راستے پر ڈٹ جاؤ، اور جب بھی کسی سے معاملہ کرو اس میں رائی کے دانے کے برابر ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر ہیرا پھیری ہمارے ایمان کو، اعمال کو، عبادات کو، تقوی کو، طہارت کو، سب کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، دنیا کی زندگی کتنے روزہ ہے؟ آدمی 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، پورے کیرانے میں شاید کوئی 110 سال سے اوپر کا ہو، پورے ضلع میں شاید کوئی 115 سال کا ہو۔ اللہ تعالی نے عمروں کی برکتیں گھٹاتے گھٹاتے یہاں تک پہنچا دی کہ اب کھڑا کھڑا آدمی گر کر ٹھپ، پتہ چلا آج بھی ابھی تو بات کر رہا تھا، ارے تو نے جھوٹی خبر دی، ابھی تو ہنس رہا تھا، ابھی تو میری بات ہوئی ہے، نہیں، اس کی قبر کھود رہی، کھڑا کھڑا گر گیا، بولتا بولتا چلا گیا، کیوں؟ ٹھپ ہو گیا، دل ٹھپ ہو گیا، دماغ ٹھپ ہو گیا۔ موت آسان ہو گئی، اب یہ مر رہا ہے، اس کے 100 بیگھے کا کھیت ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، گودام ہے، مال ہے، ایکسپورٹ امپورٹ ہے، کاریں ہیں، گاڑییں ہیں، سب کچھ ہے، کہاں گئی؟ بتلاؤ۔ چند گز جب زندہ تھا
300 روپے میٹر والا کپڑا پہنتا تھا، اور جب مر گیا تو 50 60 70 روپے میٹر والے کپڑے میں اس کو لپیٹ دیا۔ کسی نے نہیں کہا، ماں نے نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو یہ لٹھے کا کپڑا پسند نہیں تھا، باپ نے نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو یہ جوڑا پسند نہیں تھا، بیوی نے نہیں کہا میرے شوہر کو یہ کپڑا اچھا نہیں لگتا تھا، اولاد نے نہیں کہا میرے باپ کو یہ کپڑا پسند نہیں تھا، خاندان والوں نے نہیں کہا میرے رشتہ دار کو یہ کپڑا پسند نہیں تھا، درزیوں نے نہیں کہا، کبھی یہ کپڑا چھوتا بھی نہیں تھا، دکان والوں نے نہیں کہا، مرحوم یہ کپڑا کبھی نہیں خریدتا تھا، سب نے آنکھیں بند کر کے 70 روپے کوڑی کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو قبر میں رکھ دیا۔ ارے موت کے بعد کم سے کم چارپائی اس کو نصیب نہیں، قالین نصیب نہیں، چیئر صوفہ نصیب نہیں، کار نصیب نہیں، کم سے کم کپڑا تو اس کی من کے مطابق دے دیتے، نہیں دیا، اس کے ساتھ بے وفائی ہوئی۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ یہ کپڑا مٹی ہوگا، ختم ہوگا، تو سونا کیوں رکھیں، کار کی چابی کیوں رکھیں، دکان کی چابی کیوں رکھیں، بینک کی کاپی کیوں رکھیں، قلم کی نوک کیوں رکھیں، خزانوں کی کا لوکر کا نمبر کیوں رکھیں؟ نہیں، کچھ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں کیا حال بنے، کس نتیجے پر پہنچے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، کیڑے مکوڑے ہوں گے، جانور ہوں گے، مٹی کھائے گی، سیلابی کھائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں کچھ کام نہیں آئے گا، صرف اعمال ہی کام آئیں گے، اعمال درست تو اگلی منزل درست، اعمال خراب اگلی منزل خراب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ 2-2 لاکھ کی گڈیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پھرتے تھے، آؤ یہ 2 لاکھ کی گڈی آج تیرے ہاتھ میں ہے، یہ اتنی بے وفا ہے، کل کو کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ 2 لاکھ کی کیا حیثیت، یہ 5 کا نوٹ اور 1 روپے کا سکہ، یہ 1 روپے کا سکہ آج میرے پاس ہے، اتنا بے وفا، اتنا نالائق، اتنا بے وفا، اتنا بے حیا کہ آج میرا کام بنا رہا ہے، کل کو میرے ہاتھ سے پھسل کر کسی چوڑے چمار کے ہاتھ میں ہوگا، میری بے وفائی کرے گا۔ میرے دوستو، اس مال کی کیا حیثیت، کیا حقیقت؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو تمہارے پاس ہے یہ سب فنا، بیکار۔ آج جن گھروں میں ہم رہتے ہیں 100 سال پہلے کوئی اور تھا، آج جس زمین پر ہم چلتے ہیں 100 سال پہلے کوئی اور چلتا تھا، آج جس دھرتی پر ہم کودتے ہیں 100 سال پہلے کوئی اور کودتا تھا، آج جس زمین کو ہم جوتتے ہیں 100 سال پہلے کوئی اور جوتتا تھا۔ آؤ اللہ یہ دکھلا رہا ہے، سن لو، یہ دنیا کی زندگی بے وفا ہے، 100 سال کے بعد کوئی اور ہوگا، ان مکانوں میں، ان دکانوں میں، ان زمینوں میں، ان کھیتوں میں، ان کھلیانوں میں، ان باغوں میں، ان فیکٹریوں میں، ان کارخانوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے، آج تم ہو، کل کو کسی اور کے پاس ہوگی۔ میں نے اپنی دنیا کو تقسیم کر دیا اپنی خلائق پر، جس کو چاہوں گا، جب چاہوں گا، جیسے چاہوں گا، جب چاہوں گا، جس انداز سے چاہوں گا دے دوں گا، تم میرا ہاتھ پکڑ کر نہیں روک سکتے۔ ہاں، وما عند اللہ فاز،
جو اللہ کے خزانے میں تم جمع کر دو گے وہی تمہیں ملے گا، وہی تمہاری کامیابی کی ضامن ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس کامیابی کو تلاش کرو جو آخرت میں ملنے والی ہے۔ اس کے لیے صحابہ نے اپنی جوانی کو، بچوں کو، عورتوں کو، مال کو، دھن کو، دولت کو، سب کو اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے لٹایا، اور لٹاتے لٹاتے اپنی جان باقی رہی، اس جان کو بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ آؤ ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہماری زندگی کی قیمتی اساس ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کو سب پانا چاہتے ہیں؟ کون کون پانا چاہتا ہے کہ موت کے بعد اللہ کے ہاں خزانہ ملے؟ کون کون پانا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ میرے دوستو، یہ ہماری سمجھداری سے ملے گا۔ ہم سمجھداری کا معاملہ کریں اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ جن لوگوں نے 40، 50، 60، 70 سال پہلے اس مسجد میں اپنا مال لگا دیا، آج سجدے ہوتے ہیں، ثواب ان کو ملتا ہے۔ سجدے ہم کرتے ہیں، ہمیں ثواب ملے یا نہ ملے، لیکن جس نے اس کو بنانے میں بھاگ لیا اللہ اس کو ثواب پہنچاتا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے خزانے میں جمع کرو۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، آمین اللہ۔ شر سے محفوظ فرمائے۔ اس ادارے کے دینی تقاضوں کو پورا کرنے کی اور اس کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔